بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں باقاعدہ علم معانی کا آغاز کیا کہ علم معانی کے لیے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ اس مقدمے میں 5 چیزوں کو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں: تعریف، موضوع، فوائد، واضح اور یہ علم کہاں سے مدد لیتا ہے۔ علم معانی کی تعریف اور موضوع کو بیان کیا۔ اب یہاں سے علم معانی کے کچھ فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم معانی کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ نکتہ ہے کہ انسان کو اعجاز قرآن کریم کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، علم کلام کے مباحث میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نبی یا رسول جب اپنے منصب الہی کو ثابت کرتا ہے تو معجزے کا اظہار کرتا ہے۔ معجزہ وہ دلیل ہے جس دلیل کے ذریعے سے نبی اپنا غیب کے ساتھ ارتباط بیان کرتا ہے، کہ تفصیلات بہرحال کلامی کتابوں میں ہے۔ اور پروردگار عالم نے تقریباً ہر نبی کو اسی کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا۔ پیغمبر اکرم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے اہم ترین معجزہ قرآن مجید ہے۔ کہ اعجاز قرآن کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے جو علوم قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اعجاز کا ایک رخ فصاحت اور بلاغت ہے، کیونکہ اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ خداوند منان نے پیغمبر گرامی قدر کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اچھا، اس فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو قرآن معجزہ ہے، اس کا صحیح فہم اور ادراک تبھی انسان کو ہوگا جب علم معانی کو پڑھے گا۔ البتہ مخصوص نہیں ہے صرف علم معانی سے، علم معانی بیان یعنی یہ علوم بلاغی، یہ عمومی فائدہ ہے، فقط علم معانی کا فائدہ نہیں ہے، بیان کا بھی یہی فائدہ ہے۔ تو عام ترین نقطہ یہ ہے وَفَوَائِدُهُ، علم معانی کے فوائد، کہ عرض کیا کہ یہاں پر کچھ فوائد ایسے بھی ذکر کر رہے ہیں جو بیان کے بھی فوائد ہیں، صرف معانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہرحال معانی کے اندر بھی ہے۔ معرفت و اعجاز القرآن الکریم، قرآن کریم کے اعجاز اور معجزے کی شناخت اس علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مِن وُجُوهِ اعجاز القرآن اعجازُهُ البیانی من حیث البلاغہ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اعجاز کی مختلف وجوہ اور صورتیں ہیں، کہ تفسیر المیزان جلد اول میں آپ دیکھیں ان تمام وجوہ اعجاز کو بیان کیا گیا ہے، تمام یعنی کافی جہتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان اعجاز قرآن کے وجوہ اور صورتوں میں سے ایک وجہ قرآن مجید کا اعجاز بیانی ہے۔ اللہ یہاں پر اعجاز بیانی کہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت کے تمام رموز کو رکھا گیا ہے۔ من حیث البلاغہ، اعجاز بیانی قرآن کا بلاغت کے اعتبار سے۔ دوسرا فائدہ فہم و دقائق، یا دقائق دونوں درست ہے، فہم و دقائق معانی القرآن الکریم، قرآن مجید کے معانی کے اندر جو گہرائیاں ہیں
ان گہرائیوں کو انسان تبھی سمجھ پائے گا جب علم معانی بیان پڑھے گا۔ اگر علم معانی بیان نہیں پڑھ رہا تو بہرحال اس بصیرت کے ساتھ نہیں سمجھ پائے گا۔ یا تو انسان خود عرب ہو اور ذوق سلیم بھی اتنے عروج پر ہو کہ اس علم کے بغیر ہی ان لطافتوں کو سمجھ لے، وگرنہ آج کل کے زمانے میں جیسے ہم لوگ ہیں غیر عرب ہیں تو ان لوگوں کو ضروری ہے کہ معانی بیان کو پڑھیں تاکہ قرآن مجید کے ان دقائق اور گہرائیوں کو سمجھ سکے۔ خصوصاً جو ہماری فیلڈ ہے، جو اپنے آپ کو علوم اسلامی کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، تو علوم اسلامی میں بنیادی ترین چیز قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید کی درست معرفت نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کو کیا بیان کریں گے، خود کیا سمجھیں گے؟ تو پہلے مرحلے میں خود سمجھیں، پھر لوگوں تک وہ باتیں پہنچائیں۔ اور قرآن مجید کی گہرائیوں کو، نکات کو انسان صحیح طریقے سے تبھی سمجھتا ہے جب علم معانی بیان کا پتہ ہو۔ فہم و دقائق معانی القرآن الکریم فإن من معانیہ اللطیفۃ والدقیقہ ما لا یعرف الا بمعرفت هذا العلم، کہ انشاءاللہ آگے نمونے پیش کریں گے۔ کیونکہ قرآن مجید کے معانی لطیفہ اور دقیقہ میں سے کچھ ایسی معانی ہے کہ جن کو نہیں سمجھا جا سکتا مگر اس علم کی معرفت کے ذریعے۔ اگر یہ علم نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصلا خطاب کیا ہو رہا ہے، التفات کیا ہے، التفات کا نقطہ کیا ہے، یہاں پر تاکید کیوں ہے، تاکید کا مقام ہے یا نہیں ہے، یہاں پر خبر کیوں ہے، یہاں پر انشاء کیوں ہے، یہاں پر خبر کا مقصود کیا ہے، انشاء سے مقصود کیا ہے، واہ انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ تیسرا فائدہ، فہم و دقائق معانی الروایات المرویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ الاطہار، پیغمبر گرامی قدر اور ائمہ اطہار سے جو روایات مروی ہیں ان کے معانی کے دقائق اور گہرائیوں کو بھی انسان تبھی سمجھ سکتا ہے جب علم معانی بیان کو پڑھا ہو۔ واقعاً وہ بندہ نہج البلاغہ سے کیا حظ اور کیا نصیب اور کیا مزہ لے گا کہ جس کو بلاغت کے بے کا پتہ نہ ہو۔ ہم لوگ ممبروں پر مختلف طریقوں سے ان باتوں کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، الوقوف علی اسرار البلاغت والفصاحت فی منثور کلام العرب و منظومہ، فرماتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے انسان واقف ہوگا بلاغت اور اسرار، بلاغت اور فصاحت کے ان اسرار اور رموز سے واقف ہوگا کہ جو کلام عرب میں نثری کلام ہے یا نظم کی شکل میں ہے، جو نثر میں ہے یا نظم میں کلام عرب ہے، اس کے اندر فصاحت و بلاغت کے کون سے اسرار ہیں، یہ اسی علم سے پتہ چلے گا۔ الوقوف کی تتمکن من التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ، آگا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ الوقوف علی اسرار البلاغت والفصاحہ، کلام عرب میں جو نثر ہے، جو نظم ہے، اس کے بلاغی اور فصیح نکات اور اسرار کا پتہ چلے، تاکہ کی تتمکن، تاکہ سامنے والا بندہ متمکن ہو، تاکہ آپ کے اندر قدرت پیدا ہو، کس چیز کی؟ من التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ، کہ اپنے مقصود کو کلام بلیغ کے ذریعے سے بیان کریں۔ آپ کلام عرب میں جو فصاحت و بلاغت کے اسرار و رموز ہیں ان سے واقف ہوں، تاکہ آپ بھی جب اپنی بات کو بیان کریں تو کلام بلیغ کے ذریعے سے بیان کریں۔ والاحتذاء حذو کلام البلغاء، احتذاء یعنی قدم رکھنا، کلام بلغاء میں جہاں جہاں پر قدم رکھا گیا ہے ہم بھی اسی جگہ پر قدم رکھیں، یعنی ان کی پیروی کریں۔
جیسے انہوں نے بات کی ہے ہم بھی اسی طریقے سے بات کریں. یہ والاحتزاء التعبیر پر عطف ہو رہا ہے. والنسج علی منوالہ، منوال کہتے ہیں آغا پرانے زمانے میں جو کپڑا بناتے تھے نا تو اس کپڑے کے لیے ایک سانچہ بناتے تھے. مثلا یہ 3 میٹر کا یہ 4 میٹر کا ایک سانچہ بنا ہوتا تھا، اسی سانچے کے مطابق آپ کپڑا بناتے تھے. اس سانچے میں کپڑا رکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ اس سانچے کی مدد سے ایک جیسا کپڑا بنتا جاتا تھا. اس سانچے کو کہتے تھے منوال. نسج یعنی بننا، درست ہے. والنسج علی منوالہ، کلام بلغا کے منوال پر ہم اپنا کلام بن سکیں. یعنی کلام عرب کو کلام بلغا کو وہ سانچہ قرار دے کر ہم بھی اپنا جو کلام پیش کرتے ہیں، ہم بھی جو اپنا کلام بنتے ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہو. والنسج علی منوالہ علی حسب الامکان، اعلی جتنی طاقت ہو. یہ ہو گیا چوتھا فائدہ. پانچواں التفرقۃ بین جید الکلام و ردیئہ. آگا کون سا کلام جید ہے، اچھا ہے، کون سا ردی اور بیکار ہے، اس کے درمیان بھی فرق گزاری تبھی آپ کر پائیں گے جب آپ کو علم معانی و بیان کا پتہ ہوگا. خوب، یہ ہو گیا علم بلاغت اور علم معانی کے فوائد. واضح علم بلاغت کون ہے؟ واضحہ الشیخ عبد القاہر الجرجانی، المتوفى سنہ 471 ہجری. شیخ عبد القاہر جرجانی اس علم کا واضح ہے. اچھا، واضح سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بلاغت نہیں تھی، نہ، اس سے پہلے بھی بلاغت تھی، اس کا انکار نہیں ہے. کلام بلیغ تھا پیغمبر کے کلام میں، اہل بیت اطہار کے کلام میں، یہ بلاغت تھی، ایسے تھوڑی ہے کہ بلاغت نہ ہو. حتیٰ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کان علی مشرع الفصاحت و موردہا و منشأ البلاغت و مولدہا و منہ ظہر مکنونہا و انہ اخذت قوانینہا. کہ فصاحت کا جو مشرع یا مشرع دونوں پڑھ سکتے، مشرع یعنی وہ گھاٹی، وہ گھاٹ جہاں سے جانور پانی پیتا ہے. مثلا آپ کسی نہر وغیرہ پر جاتے ہیں نا تو ایک جگہ بنی ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں گھاٹ، اس گھاٹ سے جانور اتر کر پانی وغیرہ پیتا ہے، تو مشرع بھی کہتے ہیں، مشرع بھی کہتے ہیں. تو فصاحت کے لیے وہ جو فصاحت کا گھاٹ ہے، اگر آپ بحر فصاحت سے سیراب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا گھاٹ امیر المؤمنین ہے. ومنشأ البلاغہ، بلاغت کا سرچشمہ علی ہے. ومولدہا، اصلاً فصاحت و بلاغت کے ولادت کی جگہ امیر المؤمنین ہے. ومنہ ظہر مکنونہا، یہ ابن ابی الحدید کی عبارت ہے شرح نہج البلاغہ میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر. وَمِنْهُ ظَهَرَ مَكْنُونُهَا، اور اسی سے امیر المؤمنین سے جو بلاغت کے چھپے ہوئے اسرار ہیں وہ کھل کر سامنے آئے. وَأَنْهُ أُخِذَتْ قَوَانِينُهَا، اور یہ قوانین بلاغت امیر المؤمنین سے لیے گئے. یہ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ میں کہتا ہے. اچھا، یہ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ علم معانی کا مدون جو مشہور قول ہے وہ شیخ عبد القاہر جرجانی ہے. لیکن جو بعض محققین کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے علم معانی کو تدوین کرنے والا ایک شیعہ بندہ تھا، ابو عبداللہ مرزبانی، کہ جو متوفا ہے 378. عبد القاہر جرجانی متوفا ہے 471.
تو اس سے پہلے بندہ جو تھا ابو عبداللہ مرزبانی وہ تھا، اس نے کتاب لکھی المفضل، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ بھلے شیخ عبد القاہر جرجانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اس علم کے ارکان کو باقاعدہ مضبوط کیا ہے اچھے طریقے سے، لیکن بہرحال اس سے پہلے لکھنے والا وہ شیعہ بندہ تھا ابو عبداللہ مرزبانی۔ خوب، ہم نے درر البلاغہ کتاب جو اسی گروپ پر شیئر کی ہے، اس کے مقدمے میں علم بلاغت کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، باقاعدہ صدی وائز بیان کیا گیا ہے، ہر صدی میں کون کون سی کتابیں تھیں، کون کون سی شخصیات تھیں، صفحہ نمبر 15 پر اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی رسول اللہ کے زمانے سے لے کر جو آخری یہ صدی ہے اس صدی تک۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے یعنی درر البلاغہ کے 37 نمبر صفحے پر واضحہ کے عنوان سے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ بہرحال ہم لوگ جواہر البلاغہ پڑھ رہے تو مشہور یہی ہے کہ شیخ عبد القاہر جرجانی علم معانی کا واضح ہے، اس نے قواعد کو منظم کیا۔ استمدادہ، اب بلاغت کہاں سے مدد لیتی ہے؟ فرماتے ہیں کتاب و سنت و کلام عرب، استمدادہ من الکتاب الشریف و سنہ و کلام العرب۔ سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ اہل سنت کیا؟ قول رسول اللہ، فعل رسول اللہ اور تقریر رسول اللہ، یہ سنت ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں دائرہ وسیع ہے۔ اچھا، یہ جو روایات ہیں نا ہمارے پاس، ان روایات کو سنت نہیں کہتے، یہ سنت سے حکایات کرتی ہیں، کہ کلامی بحثوں میں اس کی توضیح دے چکا ہوں۔ فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَيْنِ، آغا ہر جملے کے اندر، کہ یہ مطلب بالکل آسان ہے، آپ ادبیات میں پڑھ چکے ہیں، لہذا جہاں پر آسان مطلب ہوگا تھوڑا سرعت سے چلوں گا، جہاں پر رکنا ہوگا وہاں پر تھوڑا سا رکوں گا، یہ چیزیں پڑھ چکے۔ آپ جان لیں کہ ہر جملے کے 2 رکن ہوتے ہیں، مسندن و مسندن الیہ، وبینہما نسبۃ تدعی اسنادن و حکمان۔ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رکن کیا ہے؟ مسند اور مسند الیہ، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کہ جو اسناد اور حکم کو اپنے پیچھے لے کر آتی ہے۔ زید قائم، زید مسند الیہ، قائم مسند، ان کے درمیان نسبت کہ جو بتاتی ہے کہ قیام کی نسبت زید کی طرف ہے، قیام کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے۔ درست ہے، مطلب روشن ہے۔ وَمَا زَادَ عَلَى الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قید۔ اگر مسند اور مسند الیہ سے آگے جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مفعول ہے، حال ہے، تمیز ہے، اس طریقے سے اور ساری چیزیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ قید ہے۔ رکن جملہ مسند اور مسند الیہ ہے۔ والاسناد ضم کلمۃ الی اخری کے ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسناد یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا، علی وجہن، اس طریقے سے ملانا، اس طریقے سے ضمیمہ کرنا کہ یفید الحکم باحداہما علی الاخری، کہ یہ افادہ کرے اس حکم کا کہ جو ایک کا دوسرے پر ہے۔ درست ہے، ایک کا حکم دوسرے پر ہے، حالانکہ اثباتاً اور نفیاً، چاہے وہ حکم اس بات کی شکل میں ہو یا نفی کی شکل میں ہو۔ مثلا اللہ واحد، یہاں پر اسناد کیا ہے؟ اللہ اور واحد کو ملایا گیا اس طریقے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وحدت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ کیا نسبت ثبوتی ہے، لا شریک لہ نفی ہے۔ درست ہے، واحد ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یا زید لیس بقائم،
یہ ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں آپ، آسان مطلب ہے لہذا گزروں گا۔ مسند کے کہتے ہیں 8 موارد ہیں اور مسند الیہ کے 6 موارد ہیں کہ آپ ہدایہ میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا مورد خبر المبتدا نحو حرام فی قول جعفر ابن محمد الصادق علیہم السلام الغیبت حرام علی کل مسلم، کہ غیبت ہر مسلمان پر حرام ہے۔ وَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اور یہ غیبت حسنات اور نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلاتی ہے، ان کو کھا جاتی ہے۔ کہ مسند یہاں پر روشن ہے کہ خبر مبتدا ہے الغیبت حرام۔ دیکھیں یہ مطالب روشن ہے، ان کے اندر اتنا نہیں رکنا چاہتا۔ الفعل التام قد افلح المؤمنون، فعل تام ہے، دیکھیں مومنین کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ اسم الفعل، درست اسم فعل بھی کیا مسند ہوتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، یعنی ای بعد بعد ما توعدون، درست ہے۔ یہ لام بعض ترکیبوں کے اعتبار سے زائدہ ہے اور ما توعدون ہیہات کا فاعل ہے، ہیہات ہیہات ما توعدون۔ اچھا، لام زائد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب کی تأکید کرتا ہے، بے معنی نہیں ہوتا، لیکن اگر گرا دیں تو اصل معنی پر فرق بھی نہیں پڑتا۔ المبتدا الوصفی، مبتدا وصفی، آپ نے ادبیات میں سیوطی میں پڑھا ہے کہ مبتدا یا اسمی ہے یا وصفی ہے۔ مبتدا وصفی ہر اس وصف کو کہتے ہیں جو نفی یا استفہام کے بعد ہو اور اپنے بعد اس میں ظاہر کو کیا دے، رفع دے یا ضمیر منفصل کو۔ مثلا المبتدا الوصفی کہ المستغنی عن الخبر، کہ اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، مستغنی ہے، بے پرواہ ہے اپنی خبر سے، بے مرفوع ہی، اپنے مرفوع کی بدولت۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ راغب صفت استفہام کے بعد ہے، انت جو مثلا اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے، اس میں ظاہر یا اس میں ظاہر کے قائم مقام، یعنی وہی ضمیر منفصل۔ کیا تو منہ پھیر رہا ہے میرے معبودوں سے؟ یہ جو راغبہ ہے اگر ان کے ساتھ متعدی ہو تو پھیرنے کا معنی دیتا ہے، فی کے ساتھ متعدی ہو تو بہت زیادہ اشتیاق کا، کہ میں اس میں راغب ہوں، یعنی اس میں میرا اشتیاق ہے۔ ان کے ساتھ یعنی کیا تم اسے منہ پھیر رہے ہو۔ راغب انت، یہ انت اس کا فاعل ہے کہ جو صد مصد الخبر ہے، کہ یہ آپ ترکیب بھی پڑھ چکے ہیں، سیوطی میں تکرار نہیں کرتے۔ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے، کہ وہ جو چچا تھے ان کے۔ وَأَخْبَارُ النَّوَاسِخِ، یہ بھی مسند کے موارد میں سے ہیں۔ مثلا نحو کان ونظائرها وان ونظائرها، ادبیات میں پڑھا ہے آپ نے نواسخ کون کون سے۔ فعل ناقص جیسے کانا ہے اور اس کے اخوات اور نظائر، انا اور اس کے اخوات اور نظائر۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، کہ جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کی والدہ نے جب مثلا جو ہے وہ کیا ہے، بیٹے کو، اپنے بیٹے کو اس دریا کے حوالے کیا تو وہاں پر حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہے اس کے بارے میں آیا ہے۔ دیکھیں یہ آیت تھوڑی سی پڑھ لوں، اس کا اگلا حصہ بھی۔ جب یہ پورا آگے سے نا 7 نمبر سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ کیا ہے، جب تمہیں ڈر لگے تو اس کو دریا کے حوالے کر دینا، یہاں تک کہ آگے چلتے چلتے یہ آیت آتی ہے وَأَصْبَحَ،
فؤاد ام موسیٰ، درست ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کا قلب اور دل خالی ہو گیا. خالی ہو گیا یعنی اب جو ہے وہ کیا ہے، اس کے ذہن میں اگر ظاہری ترجمہ کروں تو اور کچھ بھی نہیں تھا، فقط اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی تھی. ایک ترجمہ یہ فارغ یعنی خالی ہو گیا. کہ یہاں پر دیکھیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اصبح فؤاد و اسم، فارغہ کیا ہے، اس کی خبر ہے، درست آگا، یہ مسند ہے. مفعول ثانی ظن اور اخوات ظن کے لیے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم ان کو بیدار سمجھتے ہو جبکہ وَهُمْ رُقُودٌ، در حالی کہ وہ نیند میں ہیں. کہ یہاں پر مفعول ثانی ایقاظً یہ مسند ہے اور ہم مفعول اول مسند الیہ ہے. سوال تو یہ تحسب و فعل قلبی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قید ہے، اس کو کہا جائے گا قید. مفعول ثالث ارا اور اس کے اخوات کا، جیسے اعلم تو سعدن کہ سعیدن فاضلا، میں نے سعد کو بتایا کہ سعید فاضل بندہ ہے. یہاں پر فاضلن جو مفعول سوم ہے یہ مسند ہے اور سعیدن مسند الیہ ہے. یا وہ مصدر المصدر النائب عن فعل الامر وغیرہ، جو فعل امر اور غیر فعل امر کا نائب بنتا ہے. مثلا صبرن بن الکرام یعنی اسبرو صبرن بن الکرام. قیامن لا قعودا یعنی اے قم قیامن ولا تقعد قعودا. یہ مصدر کے جو نائب بن رہا ہے فعل امر کا، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، مسند ہے. خب مواضع مسند الیہ وہ بھی روشن ہے، جلدی جلدی میں عرض کروں. الفاعل للفعل التام، فعل تام کا کیا ہے، فاعل کہ جس کو خبر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، مفعول وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یا مبتدا وصفی، المبتدا الوصفی المستغنی بمرفوعہ عن الخبر، وہ بھی مسند الیہ ہے. او اسم الفعل، فعل بھی مسند الیہ ہے، اسم فعل بے بخشید، اسم فعل بھی مسند الیہ ہے. وہ مصدر کے جو فعل امر کا کیا ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے. ان سب کا جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے. یعنی فعل تام کا فاعل، مبتدا وصفی کا فاعل، اسم فعل کا فاعل، وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہے، ان سب کا فاعل مسند الیہ ہے. کبر مقتن یعنی ای عظم مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان تقولوا کبر کا کیا ہے، فاعل ہے، مقتن تمیز ہے. یعنی خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ غضبناک بات ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا ہے، ایسی باتیں کرو کہ جن پر خود ہی عمل نہیں کرتے. یا نواسخ کے جو اسماء ہیں وہ بھی مسند الیہ ہیں، جیسے کانا اور اس کے اخوات، انا اور اس کے اخوات. کہ یہ آیہ کریمہ ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. تو جب ان لوگوں پر عذاب آتا تھا نا، تو وہ جو ان کا دین مذہب وغیرہ تھا اس کے بطلان کا وہ لوگ اعتراف کرتے تھے کہ بابا نہ، وہ تو سب کچھ غلط تھا. فما کان دعواہم، ان کی کوئی بات نہیں تھی. یعنی جب عذاب آ گیا تو پھر کہہ رہے تھے کہ نہ، وہ جو ہم بتوں کو پوج رہے تھے، فلاں کو یہ کر رہے تھے، ان تمام چیزوں سے ہاتھ ہٹا لیتے تھے. اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا بأس اور عذاب ان پر آیا تو ان کی کوئی بات نہیں تھی. الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ کانا کا اسم دعواہم. مبتدا بھی مسند الیہ ہے کہ مثلا زینت العلم الاحسان. اگر مفعول اول ظن کا اور اخوات ظن کا، جیسے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ کہ علم یہاں پر افعال قلوب میں سے، اس کا کیا ہے، مفعول اول ہن، یہ مسند الیہ ہے. کہ یہ سورہ ممتحنہ میں ہے کہ وہ خواتین کہ جو کفار سے، مشرکین سے مسلمانوں کی طرف آتی تھی اور کہتی تھیں کہ ہم نے اسلام لایا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمہ کو تو کافر کے نکاح میں، مشرک کے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا تھا نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ واقعاً مومنہ ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب ان کو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ۔ ارا اور اخوات ارا کا دوسرا مفعول ارایتک بکرن فاسقا، کہ یہاں پر دوسرا مفعول بکرن مسند الیہ، فاسقن کیا ہے؟ مسند ہے۔ نائب فاعل فعل تام کا یا مبتدا وصفی کا کہ المستغنی بمرفوعہ عن الخبر، کیونکہ مبتدا وصفی میں تو مفعول بھی ہو سکتا ہے نا، کقولہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، اوتیہ کی ضمیر نائب فاعل ہے، لیکن وہ بندہ کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر اس کا بالکل آسان سا حساب ہوگا۔ یا مضروب زید مبتدا وصفی کی مثال۔ خوب، یہ مطالب بالکل آسان تھے، نحو کے مطالب ہی تھے، لہذا ان میں ہم نے بھی بہت زیادہ وہ نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ ایک شیرین بات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔